اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج میں آپ کو اس بیان میں بتاؤں گی کہ قرآن مجید کی قسم اٹھانا کتنا سخت گناہ کبیرہ ہے۔ تو جو لوگ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں وہ اس بیان کو ضرور سنیں۔ تو پیارے دوستوں، اس بیان کو سننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ قرآن کریم کی قسم کھانا قسم ہے، البتہ صرف قرآن کریم اٹھا کر یا بیچ میں رکھ کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کرنی قسم نہیں۔ جھوٹی بات پر قرآن مجید کی قسم اٹھانا سخت عظیم گناہ کبیرہ ہے، اور سچی بات پر قرآن عظیم کی قسم کھانے میں حرج نہیں، اور ضرورت ہو تو اٹھا بھی سکتا ہے، مگر یہ قسم کو بہت سخت کرتا ہے، بلا ضرورت کھانا نہیں چاہیے۔ ہاں، قرآن شریف ہاتھ میں لے کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہنی اگر لفظاً حلف و قسم کے ساتھ نہ ہو، حلف شرع نہ ہوگا، یعنی قرآن کریم کو صرف اٹھانے یا اس پر ہاتھ رکھنے یا اسے بیچ میں رکھنے کو شرعاً قسم قرار نہ دیا جائے گا۔ مثلاً کہے کہ میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ ایسا کروں گا اور پھر نہ کیا تو کوئی قسم ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کفارہ نہ آئے گا۔ ایک شرابی کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہوئے کچھ اس طرح پوچھا گیا کہ اس نے 4 گواہوں کے سامنے قرآن کریم اٹھا کر قسم کھائی کہ آئندہ میں شراب نہ پیوں گا، مگر پھر بھی پی لی۔ اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اس نے قرآن اٹھا کر قرآن کے نام سے قسم کھائی یا اللہ تعالیٰ کے نام سے قسم کھائی اور زبان سے بھی ادا بھی کی ہو، پھر قسم توڑ دی ہے تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ اور اگر اس نے قرآن مجید اٹھا کر قسم کھائی اور بہت سخت معاملہ ہے کہ قرآن اٹھا کر اس نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پھر سے شراب نوشی کی ہے، جس سے قرآن پاک کی توہین تک معاملہ پہنچا اور اس نے قرآن کے عظیم حق کی پامالی کی ہے، تو جب کہ لفظ قسم نہ کہا ہو، صرف قرآن کریم اٹھایا ہو، اس پر کفارہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اس پر لازم ہے کہ فوراً توبہ کرے اور اس برے شراب نوشی کو آئندہ نہ کرے کہ پکی نیت کرے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب اور جہنم کی آگ کا انتظار کرے، والعیاذ باللہ تعالیٰ، یعنی اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اور اگر زبان سے قسم ادا نہیں کی بلکہ اسی قرآن اٹھانے کو قسم قرار دیا تو اس قسم کا وہی حکم ہے کہ اس پر کفارہ نہیں بلکہ عذاب علیم کا انتظار کرے۔ جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھائی تو اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس جھوٹی قسم کی سزا یہ ہے کہ جہنم کے کھولتے دریا میں غوطہ دیا جائے گا، اور آئندہ کی کسی بات پر قسم کھائی اور وہ نہ ہو سکی تو اس کا کفارہ ہے، ایک قسم کھائی ہو تو ایک اور 10 کھائی ہو تو 10، واللہ تعالیٰ عالم، یعنی اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ قسم کھانا جائز ہے، مگر جہاں تک ہو کمی بہتر، اور بات بات پر قسم کھانی نہیں چاہیے، اور بعض لوگوں نے قسم کو تکیہ کا کلام بنا رکھا ہے، یعنی دوران گفتگو بات بات پر قسم کھانے کی عادت بنا رکھی ہے، ارادتاً اور بغیر ارادے کے زبان سے قسم جاری ہوتی ہے اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ یہ سخت بہت بری بات ہے، اور غیر خدا کی قسم مکروہ ہے، اور یہ شرعاً قسم بھی نہیں، یعنی اس کے توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہے۔ یہ الفاظ قسم نہیں، اگرچہ ان کے بولنے سے گناہ گار ہوگا جبکہ اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ اگر ایسا کروں تو مجھ پر اللہ عز و جل کا غضب ہو، اس کی لعنت ہو، اس کا عذاب ہو، خدا کا قہر ٹوٹے، مجھ پر آسمان پھٹ پڑے، مجھے زمین نکل جائے، خدا کی مار ہو، خدا کی پھٹکار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہ ملے، مجھے خدا کا دیدار نصیب نہ ہو، مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ ہمیں اس طرح کی قسمیں کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔